دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئرز. ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اور بلکہ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ ہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ انتہائی عجیب سے ماحول کے اندر, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مرحلے کے اوپر وہ داخل ہو چکی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک ایسی پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے کہ جہاں پہ اگر ہم ایک سائڈ پہ دیکھیں, تھوڑی سی بھی غلطی کریں تو ہم انتہائی پستی کی طرف گر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں پہ دانش مندی سے اگر کسی چیز کو فیصلہ کریں گے تو یقینی طور پہ ہم اس تھن لائن کو انتہائی اچھے طریقے سے عبور بھی کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ہم اس قسم کا جو چینجز بھی لا سکتے ہیں جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن بات تو وہی ہوئی, ہمارے جو سیاستدان ہیں میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر صرف سیاستدانوں کی بات کی جائے تو کوئی ایشو نہیں, یہ تو ان کا روزی روٹی ہے, یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو جو سول سوسائٹی ہے جس کے اندر سب سے بڑا جو ایک لائن شیئر جو ہے وہ ہمارے وکلا کا ہے, ہماری عدلیہ کا ہے, ہمارے ججز کا ہے, اگر ہم ان کی جانب دیکھتے ہیں تو وہ بھی میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ٹسل کیا ہے, کیا جو عدالتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف ہو چکی ہیں, یا حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر نکیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو ٹسل ہے, اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہی پرانا معاملہ ہے, وہی پرانے کھلاڑی ہیں جو کہ نئی شکل کے ساتھ, نئے پینتروں کے ساتھ, نئے تانتروں کے ساتھ وہی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک زمانے میں کھیلی جا رہی تھی. ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں چودھری عرفان فیض کلیار صاحب, جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں انصاف لائز فورم پاکستان کے, اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا ہے ذوالفقار علی بدر صاحب نے, جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اس سے پہلے ان کے پاس عہدہ جو تھا وہ ترجمان بلاول بھٹو زرداری تھے, اسپوکس پرسن تھے ان کے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں عبدالجلیل جان صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے بھی تھوڑی دیر تک, جو کہ مرکزی رہنما ہے JUIF کے. اور ان تمام جو ہمارے احباب ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اور ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایشو ہے جو کہ ہم آج کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ابھی جو ایک آج سے ابھی سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے پہلے ایک بیان آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی آئینی ترامیم جو ہیں وہ بیسیکلی صرف 3 امپائرز کو توسیع دینے کے لیے ہو رہی ہیں. جب امپائر کا نام آئے گا تو لا محالہ ہمارا ذہن ایک ہی شخصیت کی طرف جاتا ہے جس کو کہ ہم نے 126 دن میں کہ مسلسل لائیو ٹرانسمیشن میں دیکھا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہی ہے. تو وہ جو استعارہ اس وقت استعمال کرتے تھے وہی استعارہ انہوں نے آج پھر استعمال کیا. تو اس بات پہ گفتگو کریں گے. جو پہلا کوسچن جو ہوگا وہ میں کلار صاحب سے کروں گا کہ کلار صاحب, کیا یہ ابھی بھی امپائر جو ہے وہ اپنی انگلی نہیں کھڑی کر رہا, یا امپائر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بک گیا ہے, تو ہم جان بوجھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں یا ہم صرف اشاروں کنائیوں میں بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دورانی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ہیئر. اور اس کے بعد جو آپ نے بڑا زبردست کویسچن کیا, اس میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ امپائر کا تو پچھلے آپ کہہ لیں کہ 76 ایئرز سے یہ ملک کا ایک کہہ لیں کہ اس کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کے اندر یہ امپائر کی انگلی کے ساتھ ہی ساری چیزیں موو کرتی ہیں. اور آج کل جو آئینی ترامیم آئین کے اندر ہو رہی ہیں, میں اس کو غیر آئینی ترامیم کہوں گا. اور غیر آئینی ترامیم صرف اور صرف میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. اور صرف ایک بندے کے لیے انہوں نے پورے کا پورا یہ فارم 47 کی حکومت نے پورے کا پورا ملک کا سسٹم جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو جو جیم کر کے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ کوئی اپنا کہہ رہے ہیں کہ کوئی انصاف نہیں کر رہے, یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. تو یہ ان پارٹیز کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ان کو فیوچر میں اسی جو یہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی لائرز کمیونٹی, کل ہمارا ایک کنونشن ہم پورے پاکستان کا آل پاکستان لائرز کنونشن کر رہے ہیں اسی کے اوپر جو انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لاء کے اندر کر رہے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ وہاں پہ پوری اس کو کنڈیم بھی کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف کنڈیم کریں گے بلکہ کل ہم اپنا ایک لائحہ عمل بھی تیار کریں گے کہ اس غیر آئینی جو امینڈمنٹس ہیں ان کو کیسے روکنا ہے. اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ جب
ملک کے اندر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو پاکستان کی وکلا کمیونٹی ہمیشہ صف اول میں رہی ہے. ٹھیک ہو آپ کی بات ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ذوالفقار بھائی, سر آپ بھی سر پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, آپ ایک پولیٹیشین بھی ہیں, تو ابھی سر یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی ٹھیک ہے, ان کا ایک ورژن ہے, اپنا ایک ورژن ہے, ان کی پارٹی کا ایک ورژن ہے, اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک لائل ورکر کے طور پہ انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن اگر قانون کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کے ایڈیشنل ان کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں پورے پاکستان کے, تو آپ اس پورے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ اسی طرح پریشرائز کر رہے ہیں عدالتوں کو جیسے کہ ایک وقت میں وہ اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے لیے پریشرائز کیا کرتے تھے سڑکوں کے اوپر آ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ درانی صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. سر دیکھیں, یہ جو سارا معاملہ ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک سوچ, اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو بھی میرے بھائی نے بات کی ہے یا جو کی ہے, ان کا اپنا پارٹی کا یا ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, ایک تو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ جو آئینی ترامیم ہے نا, یہ غیر قانونی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر حکومت کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہو, نمبر پورا ہو اور آئینی ترمیم کر لے تو اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ آپ کوئی ایسی ترمیم نہیں کریں گے جو آئین و قانون کے, اسلامی جو شکوے ہیں ان کے خلاف ایسی چیز آئے, یا عدلیہ کی آزادی کے خلاف آئے, یا کسی ایک فرد واحد کے انڈیویجول کو سپورٹ دینے کی خاطر ہو, تو یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اور ایسی چیز کوئی ہو بھی نہیں رہی. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل اس میں بالکل کلیئرٹی دی اور معاملات کیے کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں ہونے دیں گے جس میں معاملات جو ہیں وہ کسی فرد واحد کے خلاف ہو. اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے کہ اگلا چیف جسٹس آئے گا, اور 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ افتخار چودھری نے تھریٹ کیا تھا, بلیک میل کیا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ ہم ان جو ہے ججوں کا طریقہ کار اور ججوں کی جو پاور ہے وہ واپس کی جائے, اور اس کا طریقہ کار چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت نہیں ہوگا. تو اسی کی وجہ سے 19ویں ترمیم ہوئی اور وہ سارا معاملہ پھر تبدیل کرنا پڑا. ابھی جو آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت ہے, تمام فریقین سے بات چیت کرے, کیونکہ جب تک کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کریں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اس کے بننے سے فریقین کو فائدہ ہوگا, کاز تمام لوگوں کو, عام عوام کو فائدہ ہوگا, کیونکہ جو اتنی زیادہ پینڈنسی چل رہی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر, وہ پینڈنسی ختم ہوگی. جتنے بھی جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بیٹھ کے یہ صرف کانسٹیٹیوشنل معاملات کو حل کریں گے, نہ کہ وہ لوگوں کے, عوام کے مسائل جو 4-4 5-5 سال سیول اور کریمنل جو اپیلیں ہیں, فوجداری کیسز, فلانے کیسز. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کریمنل بھی, جی اس میں کریمنل میں ڈیفینیٹ اس میں کریمنل میں شامل ہوگا. سر ہمارے ساتھ عبد الجلیل جان صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے جناب. سر آپ کو سر پروگرام میں خوش آمدید. اچھا سر, مجھے بڑا چھوٹا سا ایک سر کویسچن بالکل سٹارٹر کے طور پہ سر میرا آپ سے ہے کہ سر یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس میں آج کی, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو بریکنگ نیوز آ رہی تھی کہ جی اپنا مولانا صاحب نے جو ہے وہ مسودہ جو ہے ان کو جب پڑھایا گیا, ان تک پہنچایا گیا تو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. تو ابھی اس حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو سر ابھی تک مولانا نے واشگاف الفاظ میں نہ ہاں کی ہے, نہ ہی ان کی جانب سے نہ کا جواب آیا ہے. مثلا وہ ویٹ اینڈ سی کے اوپر ہیں, چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بھی ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا شاید موقع کی تلاش میں ہے کہ ان کو ان کا ڈیو شیئر وہاں سے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی ترامیم جو اب ہونے جا رہی ہیں یا جن کا یہ شور و غوغا ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان کا کردار کیا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب گزارش یہ ہے
کہ قانون ساز ادارے پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ جی جی یہ قانون سازی کے لیے ہی ہوتے ہیں، بالکل ہوتا اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ میں جب حکومت چاہتی ہے کوئی قانون سازی کرنے کے لیے جی جی تو سب سے پہلے لا ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا جاتا ہے، وہاں مسودہ تیار ہوتا ہے، پھر وہی مسودہ کمیٹی میں پیش ہوتا ہے، کمیٹی سے اپروول کے بعد پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. اسمبلی کے ارکان اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں کوئی سکم ہو یا کچھ غلطیاں ہو یا امینڈمنٹ کرنی ہو تو کرنی پڑتی ہے. سر یہ تو آپ نے پورا پروسیجر بتا دیا نا سر، یہ تو پروسیجر ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ میری بات سنیں نا، پروسیجر تو یہی ہے. تو کیا آیا یہ ترامیم جو لائی جا رہی ہیں بقول حکومت کے کہ ہم نے مسودہ تیار کیا ہے، کیا اس پروسیس سے نکل کر تیار ہوا ہے؟ نمبر ایک بات. صحیح. نمبر دو بات، نہ ہمیں مسودہ دیا گیا اور نہ ہم کو اعتماد میں لیا گیا. نہیں سر ابھی سر آپ سوری سر قطع کلامی معاف، مسودہ ملا. جان صاحب قطع کلامی معاف. سر آپ نے کہا کہ ہمیں مسودہ نہیں ملا. ابھی سر ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر، میں ایک چینل کی بات نہیں کرتا اسپیسیفک، بہت سارے چینلز کے اوپر ابھی ٹکر چل رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا اس کے اوپر بیان بھی چل رہا ہے کہ جو مسودہ انہوں نے حکومتی مسودہ مسترد کر دیا ہے، کیا وہ مسودہ دیکھے بغیر مسترد کیا ہے کہ دیکھنے کے بعد مسترد کیا ہے؟ جناب اگر آپ میری بات پوری سنتے تو آپ کو جواب مل جاتا. جی سر. جس وقت تک ہمیں معلوم تھا مسودہ نہیں ملا تھا، رات گئے لیٹ آور میں، رات کے اندھیرے میں وہ ہمیں ملا. ٹھیک ہے. تو جب ہماری لیگل کمیٹی نے اسے پڑھا تو اسے مسترد کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو قوم سے چھپائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مسودہ تیار ہی نہیں کیا. بلاول بھٹو صاحب جب آئے تھے تو اس کے پاس اور مسودہ تھا جو ہمیں بھیجا گیا اور تھا. صحیح ہے. یہ سب تضاد چل رہا ہے. جب تک قوم کو صحیح صورتحال سے آگاہ نہ کیا جائے، سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں نہ لیا جائے، تو ایسے مسودے کو کون قبول کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا سر. اس کا مطلب ہے کہ سر میرے پروگرام کے اندر عبد الجلیل جان صاحب جو ہے انہوں نے اس بات کو مانا ہے اور وہ اس بات کو شیورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ مسودہ ان تک پہنچ چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل ایک بیان دیا جا رہا تھا کہ مسودہ بنایا ہی نہیں گیا تو وہ کسی کو دکھائیں گے تو تب بات ہوگی. چلیں یہ ایک بات کلیئر ہوگی کیونکہ اس وقت مسودے کا کہیں نہ کہیں پہ وجود موجود ہے. مسودہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا جو ہمیں ملا ہے. جی سر ٹھیک ہو گیا. ایگریڈ سر، آپ کی پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ یہ چیزیں ہیں، ڈن ہو گیا. ہم نے وہ چیزیں چیک کی تو وہ چیزیں آئین کے منافی تھی. اچھا سر ابھی ہم نے اس سے مسترد کیا ہے. سر بہت اچھی آپ نے بات کی سر، بہت اچھی 16 آنے کھری بات کی. سر کون سی ایسے پوائنٹ تھے جو کہ آئین سے متصادم تھے سر؟ کائنڈلی ذرا ایلیبوریٹ کر دیں گے. جناب وہ آئین کے ماہرین نہیں بتا سکیں گے، ہمارے تک جہاں تک معلومات پہنچی ہے. اچھا تو جو اس کو مسترد کیا ہے تو وہ ہوگا ہی خطرناک. ہاں ٹھیک ہو گیا. میں تو ہم نہیں جا سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. کون سے خطرناک ہے کون سے نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو اس کی تفصیلات ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے. ٹھیک ہو. اچھا سر آپ کی جو لیگل ٹیم ہے سر اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ جی کامران خان ایڈوکیٹ. کامران خان ایڈوکیٹ صاحب آپ کی لیگل ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کامران صاحب کے مطابق کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو کہ قانون سے، پاکستان کے دستور سے متصادم تھے، جس وجہ سے آپ نے ان قوانین کو یا اس مسودے کو آپ نے مسترد کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر میرے ساتھ ہی رہیے گا. کلیار صاحب یہ تو ہوگی سر قانون سازی کی بات، سارا کچھ ہو گیا. ابھی آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ دستور یا یہ چیزیں وغیرہ جو ہے، تو سر آپ بھی جب آپ لوگ حکومت میں تھے تو سر آپ تو کسی قسم کی قانون سازی عدالت اپنا حکومت میں یا پارلیمنٹ کے اندر کرنے مناسب ہی نہیں سمجھتے تھے، تو آپ تو سر صدارتی آرڈیننس لے آتے تھے. تو سر اب اگر کوئی بھی پارٹی ہے، کوئی بھی حکومت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی، اگر میں آج کی بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر وہ بات کرتے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں، جیسے ابھی جو ہے وہ ذوالفقار بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ایک آئینی حق ہے، اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی قسم کی ترمیم کو لا سکتے ہیں، نئے بل کو لا سکتے ہیں، نئے قانون کو بنا سکتے ہیں. تو سر آپ کے پاس تو ہر قسم کی چیزیں موجود تھی. ایک پیج کی حکومت آپ کے پاس تھی اور آپ کے جو چیئرمین تھے وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میری اور اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی 1 پیج گورنمنٹ ہے. تو تب بھی سر اس کے باوجود بھی اتنا سب کچھ آپ کا فیور ہونے کے باوجود بھی صدارتی آرڈیننس کیوں لے کے آتے تھے آپ؟
اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی علی ذوالفقار صاحب نے وہ پہلے بات کی کہ یہ آئینی ترامیم کسی بھی وقت پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو پارلیمنٹ کے پارلیمان ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے سر میرا کویسچن سر یہ نہیں ہے، سر کائنڈلی میرا کویسچن یہ نہیں ہے، میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی جو لیگل فریم ورک کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو عوام کو سہولت دینے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں ہوا؟ وہ ایک صدارتی آرڈیننس کی شکل میں کیوں آتا تھا؟ میرا کویسچن سر یہ ہے۔ وہ پچھلا ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ موقع ہی نہیں ملا پی ٹی آئی کو 3.5 سال میں بتاتا ہوں نا تو اس میں ذوالفقار صاحب سر ان کی بات سن لیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3.5 سال کا موقع ہی نہیں ملا، ہم کسی قسم کا قانون لے کے آ سکتے، لہٰذا ہم صدر پاکستان کے تھرو جو ہے وہ آرڈیننس لے کے آ جاتے تھے۔ آرڈیننس وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف نہ ملے، اس میں چلیں سر آپ نے اپنے پارلیمنٹ سر دیکھیں آپ نے اس کا مطلب ہے جو بھی آرڈیننس لے کے آئے آپ اپنے فائدے کے لیے لے کے آئے اور آپ نے اپنے آپ کو ہی یا پارلیمنٹیرینز کو ہی فائدہ دلایا نا اس سے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی آئین اور قانون کی عملداری کو ماننے والی جماعت ہے، جی بالکل، اس نے ہمیشہ وہی کام کیا جو آئین اور قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور وہی قانون پاس کرنے کی کوشش کی یا ٹرائی کیا کہ جو آرڈیننس کی شکل میں جو عوام کو اس کا فائدہ ہو۔ آرڈیننس کی شکل میں یہاں پہ جو صورتحال چل رہی ہے آج کل جو سر میں آ رہا ہوں، میں سر میں پروگرام کا دوسرے پارٹ میں ڈیفینیٹلی ان پہ کھل کے بات کروں گا۔ آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہائی کورٹ کے اندر آج ان کو یاد آ گیا جی یہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے، تو یہ ہائی کورٹ کے اندر تو کتنے سالوں سے 35 سیٹیں خالی ہیں مختلف ہائی کورٹ کے اندر، بالکل آپ کا پوائنٹ وہ ججز کی سیٹیں خالی، لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سر مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے، آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ آ گیا ہے کہ لارڈ جوڈیشری کی اگر بات کرتے ہیں، صرف سپریم کورٹ کی بات نہیں کرتے، لارڈ جوڈیشری کی اگر بات کرتے ہیں تو 35 سے زیادہ سیٹیں جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جو ہے اس وقت خالی ہیں۔ انہی چیزوں پہ ہم دوبارہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں، چھوٹے سے بریک کے بعد۔